تو خوشحال کر اپنی مخلوق پر رحم کر رحم کر یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، فرمایا محبوب اگر آپ کا دل سخت اور مزاج تند ہوتا تو یہ لوگ آپ کے گرد کبھی بھی نہ بیٹھتے۔ جب غزوہ خیبر ہوا تو کچھ لوگ پلٹ گئے، دوبارہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عفو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ حاضرین مجلس، دین محبت سے پھیلا ہے، دین حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ ایک ہندو شاعر کہتا ہے یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کائنات کی چمک، کائنات کی رونق، یہ سب محبت کے دم قدم سے ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، اور وہ اچھا نہیں ہے جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ حضور کی خدمت میں ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا کہ بندہ نواز صوم و صلات کی پابند ہے، لیکن اس کے رویے سے اس کا ہمسایہ اذیت میں ہے، تو فرمایا وہ عورت جہنمی ہے۔ آقا فرماتے ہیں گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں 5 چیزیں سعادت مندی کی نشانیاں ہیں، بیوی موافق ہو، بھائی متقی ہو، بیٹے نیک ہوں، اور ان میں ایک فرمایا کہ اس کے پڑوسی اچھے ہوں، اور 5واں فرمایا کہ اس کا رزق اس کے اپنے شہر میں ہو۔ ہمسایہ دیوار کا ہے یا سرحد کا؟ اگر ہمسائے اچھے میسر نہ آئے تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے، اور اگر کسی کو اچھے ہمسائے مل جائیں تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ابو حمزہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اور ان کے بارے میں مشہور تھا، لوگ کہتے تھے کہ یہ نشہ بیچتے ہیں۔ وہ کوئی منشیات کا کام نہیں کرتے تھے، بلکہ جب وہ حدیث رسول بیان کرتے تو لوگوں پہ نشہ طاری ہو جاتا تھا۔ ابو حمزہ کا ہمسایہ اس کو بامر مجبوری مکان فروخت کرنا پڑا، اور اس نے باہر لکھ کے لگا دیا مکان برائے فروخت، اور نیچے اس کی قیمت بھی لکھ دی 2000 میرے مکان کی قیمت ہے، اور مزید لکھا کہ 2000 ابو حمزہ کی ہمسائیگی کا بھی لوں گا۔ تو لوگوں کی ایک لمبی لائن لگ گئی تھی 4000 دینار دینے کے لیے،
اور جب ابو حمزہ کو پتا چلا کہ میرا ہمسایہ مکان بیچ کر کے یہاں سے جا رہا ہے تو آپ نے خادم کو 4000 دینار دیے اور فرمایا جلدی جاؤ اور یہ میرے ہمسائے کو دے آؤ اور اسے کہنا کہ یہ تو ویسے ہی رکھ لے لیکن مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ اچھا ہمسایہ بہت بڑی دولت ہے۔ حضور کی خدمت میں خاتون کا تذکرہ ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، لیکن زبان کا زہر کوبرا سانپ سے بھی زیادہ زہریلا ہے، تو فرمایا جہنمی ہے۔ اسی طرح ایک اور عورت کا تذکرہ ہوا، معمول کی نمازیں ہیں، معمول کے روزے ہیں، لیکن اس کے رویے سے اس کا ہمسایہ خوش ہے، تو میرے نبی فرماتے ہیں وہ عورت جنتی ہے۔ جنت کا معیار کیا ہے؟ میٹھے بول، اچھے اخلاق۔ امام منذری الترغیب والترہیب میں ایک روایت لائے ہیں، یہ 6 صدی کے محدث ہیں، حدیث کی معتبر کتاب ہے۔ حضور کی خدمت میں ایک جوان حاضر ہوا جس کا نام نامی اسم گرامی جابر بن سلیم تھا۔ حضور سے پہلی ملاقات تھی اور اللہ نے اپنے محبوب کو یہ کمال بخشا تھا کہ آپ پہلی ہی ملاقات میں اپنا بنا لیتے تھے۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں، کنا دے وچ رہندیاں مشری گول دیاں۔ میٹھی میٹھی باتیں سنی من میں اتر گئی، ایمان نصیب ہوا۔ جانے لگے تو حضور سے عرض کرتے ہیں آقا میرے دامن میں کچھ حکمت کے موتی ڈال دیجئے۔ جو ابھی ابھی ایمان لایا ہے اس کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ نماز پڑھا کرو، روزے رکھو، حج کے لیے نکلو، مال کے نصاب ہو تو زکات دو۔ جو ابھی ابھی ایمان لایا ہے اس کو سب سے پہلی نصیحت یہ ارشاد فرمائی، لا تسبن احدا، فرمایا جابر کسی کو گالی نہ دینا، اس کو اخلاق سکھائے۔ اور آپ فرماتے پھر میں نے ساری زندگی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ ہمارے بچے بولنا سیکھتے ہیں تو گالیاں سیکھتے ہیں۔ ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہے، والد بچوں کو گالیاں دیتا ہے اور وہ بچپن میں سیکھی گالیاں کل بڑے ہو کر وہ والد کو بھی گالی دیتا ہے۔ فرمایا کسی کو گالی نہ دینا، اور میرے نبی کا فرمان ہے مرغے کو گالی نہ دو۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ یہاں رک کر کے ایک جملہ عرض کروں گا، فرمایا مرغے کو گالی نہ دو، وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں، جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، جنہیں استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں نہ ہوتا، جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ فرمایا پسو کو بھی گالی نہ دو۔ تعلیم تو یہ ہے کہ کسی پر لعنت بھی نہ کرو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن مجھے غلام پہ غصہ آ گیا اور میں نے اس پہ لعنت کر دی، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لعینا وصدیقینا کلا ورب الکعبہ، صدیق بھی ہو اور لعنت بھی کرے، رب کعبہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو آپ جی میں شرمسار ہوئے اور اس غلام کو آپ نے کفارے کے طور پہ آزاد کر دیا۔ جابر کو حضور نے پہلی نصیحت فرمائی کہ کسی کو گالی نہ دینا۔ دوسری نصیحت فرمائی کہ جابر نیکی کو حقیر نہ جاننا۔ ہم لوگ گزر جاتے ہیں اس خیال سے کہ بھلا اس کا اجر کیا ہوگا۔ رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ایک بہت بڑے محدث دنیا سے گئے، کسی کو خواب میں ملے تو پوچھا سنائیں صاحب کیسے ہیں؟
کہا جنت کا باغ ہے قبر، آسودہ ہوں۔ تو اس نے عرض کی کہ آپ کا کون سا عمل آپ کی بخشش کا سبب بنا؟ تو کہا ایک چھوٹا سا عمل۔ کہا وہ کیا؟ انہوں نے بتایا کہ میں ایک دفعہ حدیث لکھنے بیٹھا، سیاہی میں قلم ڈبویا، باہر نکالا، لکھنے لگا کہ اس پہ ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی۔ فرماتے میں نے اس خیال سے قلم کو روک لیا کہ یہ مخلوق خدا ہے، پیٹ کی پیاس بجھا لے میں پھر لکھ لوں گا۔ کہتے ہیں اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی اور اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ جابر کو حضور نے ایک اور نصیحت فرمائی کہ جابر بن سلیم، جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ ہم سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں، مذہبی لوگ ہیں ہم، غریب آدمی ٹائم لینے آ جائے تو ہم ٹائم بھی نہیں دیتے، کوئی مسئلہ پوچھنے آ جائے تو ہم مسئلہ بھی نہیں بتاتے۔ انتہائی معذرت سے کہوں گا، ایک بندہ ڈسٹرکٹ منڈی بہاولدین سے چلا ہے، ایک کراچی سے چلا ہے، ایک پنڈی سے ہی چلا ہے، وہ لمبا سفر کر کے ہمارے پاس آیا ہے اور اس کی حیثیت کو دیکھ کر تسبیح دے کے مسجد کی نکر میں بٹھا دیا جائے کہ یہاں بیٹھ کے وظیفہ کرو۔ دیکھیے ہم جب کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں تو وظائف کی کوئی کمی نہیں ہوتی، 1.25 لاکھ مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے، استغفار پڑھنا ہے۔ ایک وظیفہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا ملتا ہے، وظائف کی تو کمی نہیں۔ وہ تو کوئی کندھا تلاش کرنے آیا تھا کہ جہاں سر رکھ کے وہ روئے، وہ من کا کوئی دکھڑا کہنے آیا تھا، لیکن اس کو نظر انداز کیوں کیا گیا کہ اس کے پاس صرف آنے جانے کا کرایہ ہے۔ وہ واصف علی واصف کہتے ہیں تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی ہے۔ اس نے تو دل سے اپنا کہا تھا اور وہ جو ہے وہ عقیدت میں بیٹھ کے وظیفے میں مشغول ہے، لیکن اچانک اس نے اپنی آنکھوں سے ایک منظر دیکھا کہ ایک کلف لگے کپڑوں میں آیا اور اس کے آگے پیچھے خدام ہے، اور وہ سیدھا حجرے میں چلا گیا اور اندر سے آواز سنتا ہے کہ آپ کسی کے ہاں پیغام بیچ دیتے تو میں خود ہی آ جاتا۔ اور بتائیے اگر یہ رویے ہمارے ہوئے تو لوگوں کو دین کہاں سے ملے گا؟ اور جو باہر بیٹھ کے وظیفے میں مشغول تھا، اس کے دل پہ جو نشتر اور تیر چلے، اس کا مداوع کس نے کرنا تھا؟ جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ آپ اپنے ملازم سے اس طرح بات کیا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے ہو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عیدگاہ کی طرف تشریف لے کے جا رہے ہیں، سریرا کھلا میدان آیا، بچے عید کی خوشیوں میں مسرور تھے، لیکن ایک جانب عجیب تماشا تھا۔ ایک بچہ ہے، تن پہ جو پیرہن ہے وہ پھٹا ہوا ہے، آنکھیں نمناک ہیں۔ حضور گزرے کہ اس بچے کو دیکھا تو قدم رک گئے اور فرمایا بیٹے آپ کیوں رو رہے ہو؟ شاید کہ وہ حضور کو پہچان نہ سکا، عرض کرتا ہے کہ فلاں غزوے میں میرے والد حضور کے ساتھ تھے کہ شہید ہو گئے، میں یتیم ہو گیا، ماں بیوہ ہو گئی، ماں نے دوسرا نکاح کر لیا، ستیلے باپ نے میرے مال پہ قبضہ کر لیا اور مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا۔ تو آقا فرماتے ہیں بیٹے کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ محمد تیرے باپ لگے، عائشہ تیری ماں لگے، فاطمہ تیری بہن لگے، علی تیرے چچا لگے اور حسن و حسین تیرے بھائی لگے۔ وہ بچہ کہتا ہے اگر یہ سارے رشتے میرے ہیں تو مجھے اور چاہیے بھی کیا؟ حضور عیدگاہ نہیں گئے، اس بیٹے کو لیا، گھر تشریف لے آئے، اس کو کھانا دیا، لباس دیا، پھر انگلی تھامی اور عیدگاہ کی طرف تشریف لائے۔ سریرا جب کھلا میدان آیا نا تو وہی بچے جو عید کی خوشیوں میں مسرور تھے اور اس کے تن پر قیمتی لباس دیکھا اور اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی تھام کے عیدگاہ کی طرف جا رہا تھا تو پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کسی نے کہہ دیا بھائی جان ابھی تو رو رہے تھے۔ اب فخر سے کہتا ہے میں بھوکا تھا مجھے کھانا ملا، میں ننگا تھا مجھے لباس ملا،
میں یتیم تھا، مجھے ابو جی محمد ملے، عائشہ ماں ملی، فاطمہ بہن ملی، علی چچا ملے، حسن و حسین بھائی ملے. وہ کہتا ہے اب بھی میں رہوں، جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے. امام راضی ایک یتیم کا تذکرہ کرتے ہیں. جب اس کا والد دنیا سے چلا گیا تو ماں کے تن پہ جو قمیض تھی وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی. ماں سے کہتا ہے ماں اگر رخصت دو تو چچا سے آپ کے لیے قمیض نہ لے آؤں. ماں نے کہا بیٹے تو عرب کی روایت سے واقف نہیں، تیرا چچا تجھے قمیض نہیں دے گا، دھکے دے گا. بچپنے کی معصومیت تھی کہ محبت میں ماں سے الجھ بیٹھا. کہتا ہے ماں کیوں نہیں دے گا، میرے والد کا بھائی ہے، بہت سارے حق بنتے ہیں. جب ضد بڑی تو ماں نے اجازت دے دی. یہ بچہ چچا کے دروازے پہ آیا، دستک دی. چچا کے بیٹے باہر آئے اور یہ ان سے باتیں کرنے لگا. اس نے کیا کہا ہوگا کہ چلو باہر کھیلنے چلتے ہیں، یا کوئی کل کا پروگرام بنانے گیا تھا؟ نہیں دوستو، وہ کیا کسی مفکر نے کہا تھا کہ غریب کی جوانی جنگل کا پھول اور سردیوں کی چاندنی یوں ہی بیکار جاتی ہے. غریب کو تو جوانی میں بال سنوارنے کا بھی موقع نہیں ملتا. یقیناً اس نے کہا ہوگا کہ تمہاری چچی کے تن پہ جو قمیض ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے اور میں سوالی بن کے تمہارے دروازے پر آیا ہوں. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ چچا بھی آ گیا. چچا نے بھتیجے کو دیکھا تو کیا بچھڑا بھائی یاد آ گیا؟ نہیں. کیا آنکھیں نمناک ہوئیں؟ نہیں. کیا دل میں کوئی گداز اترا؟ نہیں دوستو. کیا شفقت کے لیے اس نے بازو پھیلائے؟ نہیں میرے بھائی. اس نے اپنے بچوں کو کمرے میں بھیجا اور یتیم کو دھکا دیتے ہوئے کہتا ہے منحوس پلٹ جا، کہیں تیری نحوست کی وجہ سے میرے بچے یتیم نہ ہو جائیں. آپ گینا دل ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. آقا فرماتے جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے. یہ دکھتا ہوا دل لے کے واپس پلٹا. سرے راہ حضور کے غلام سے ملاقات ہوئی. اس نے کہا بچے کیوں رو رہے ہو؟ کسی نے مارا؟ کسی نے دل دکھایا؟ کہا ہاں مجھے عرب کی تلخ ہواؤں نے رلا دیا، میں یتیم ہوں، دھکے کھا کے آیا ہوں. تو کہا بیٹے گھبرا نہیں، اس دنیا میں وہ آ گیا ہے جو دکھیوں کے دکھ بانٹتا ہے، جو بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. کہا میرے نبی محمد دنیا میں جلوہ گر ہو چکے ہیں، اس وقت حرم میں بیٹھے ہیں، جاؤ جو مانگو گے وہ عطا کریں گے. یہ بچہ گھر آیا. ماں نے کہا بیٹے تجھے منع کیا تھا. کہا ماں تو نے سچ کہا، لیکن ماں عرب کا معاشرہ ابھی اتنا بھی بے رحم نہیں ہوا. سنا ہے ماں ایک ایسا ہے جو جھڑکتا نہیں، ایک ایسا ہے جو جھولی بھرتا ہے. ماں کہتی بیٹے وہ کون ہے؟ اس نے کہا زمانہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتا ہے. جب حضور کا نام سنا تو ماں چونک سی جاتی ہے. کہا بیٹے نہیں جانے دوں گی. کہا ماں کیوں نہیں جانے دو گی؟ تو والدہ کہتی سنا ہے جو اس سے ملتا ہے وہ اپنی باتیں بھول جاتا ہے اور اس کے دین دھرم کو قبول کرتا ہے. اس نے کہا ماں میں نے قمیض لینی ہے، دے دیں گے ٹھیک، نہیں تو لوٹ آؤں گا. یہ بچہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. اس پہ کچھ تقاضے بنتے تھے، مانگنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں نا. سائل ہمارے دروازوں پر بھی آتے ہیں اور کیا کچھ نہیں ہمیں کہتے، سیٹھ صاحب، شیخ صاحب، مولانا صاحب، کاروبار کے لیے دعائیں، بچوں کو دعائیں، پھر مٹھی آٹا یا 2 آنے ملتے ہیں. اس بچے پہ تقاضا بنتا تھا پہلے یتیمی کا داغ دکھاتا، پھر اپنوں کے رویے بتاتا، پھر سرے راہ ملنے والے حضور کے غلام کی کہانی چھیڑتا کہ میں نے سنا ہے آپ کے بارے میں آپ بڑے رحیم ہو، بڑے کریم ہو، مہربان ہو، جو مانگو عطا کرتے ہو. اتنا تو حق بنتا تھا. لیکن دوستو اس بچے نے کوئی ایسی بات نہیں کی. اس نے آگے کہا جناب والا میں نے آپ کے دین کو قبول نہیں کرنا، میں آپ سے ایک قمیض لینے آیا ہوں. میری ماں کے تن پہ جو قمیض ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے.
हुजूर नाराज नहीं होते, कमीज के बटन खोलते हैं, उतारते हैं और उस यतीम को अता फरमा देते हैं। और फिर यूं बाजू फैला के फरमाया, आजो बेटे मैं मोहम्मद के सीने से लग जाऊं, जिससे भी मिलो तो खंदा पेशानी से मिलो। जाबिर बिन सुलैम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर ने मुझे एक और नसीहत इरशाद फरमाई। जाबिर बिन सुलैम, किसी को शर्मिंदा न करना, यह भी अखलाक से गिरी हुई बात है और हम कदम कदम पे करते हैं। देखे भाई, इंसान की फितरत में भूल जाना है। कोई बंदा मरने से पहले आ जाए, हाथ जोड़ के कह दे कि या अल्लाह आज के बाद गुनाह नहीं करूंगा, यह उसका वादा है कि जो मेरी चौखट पे 2 आंसू ले आता है मैं उसके गुनाह को लोहे महफूज से मिटा देता हूं। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई रह रवे मंजिल ही नहीं। जो गुनाह छोड़ देते हैं, आदत बारी ताला है, वो उनके गुनाहों को माफ कर देता है। बनी इसराइल में एक जवान था जिसका नाम किफल है। किफल किसी शरीफ आदमी का नाम नहीं, बहुत बड़ा बदमाश है। और उसकी बदमाशी क्या है, वो गरीबों की बेटियों को लूटता था। एक दफा उसने 60 दिनार में किसी मजबूर बेटी को खरीदा, खलवत में उसके पास गया, देखा तो वो रो रही थी। किफल समझता था कि मेरे पहलू में आने वाली हर बेटी बेगैरत होती है, लेकिन यहां बरसते आंसू देखे तो कदम रुक गए। सवाल करते कि क्यों रो रही हो? उसने कहा, किफल मैं शौक से नहीं आई, मुझे भूख तेरे तक खींच लाई है, मुझे गुर्बत तेरे तक खींच लाई है। यहां एक जुमला अर्ज करूंगा, जब मालदार लोग, जब सरमायादार लोग, जब वडेरे लोग गरीबों का हक नहीं ना देते, तो फिर गरीबों की बेटियां नीलाम हो जाती हैं। ये डायमंड मंडियां, ये बाजारे हुसन, ये कोठे, ये कंजरियां उस वक्त बनती हैं जब हम इनका हक नहीं देते। आज फख्र है कि बहुत बड़े जगीरदार हैं, बहुत बड़े जमींदार हैं, तिजोरियां खजानों से भरी हुई हैं और उनके हमने मुंह भी खोले हैं, पैसा पानी की तरह बहाते हैं। माशरे में हम दरिया दिल मशहूर है, लेकिन दौलत कहां लुटाते हैं? जहां नफ्स को हज मिलता है। मैं एक देहाती हूं, हमारे देहातों में मेले ठेले का माहौल होता है। कुत्तों की लड़ाई आई तो 50,000 वहां दे दिया, क्रिकेट मैच आया तो 1 लाख का इनाम वहां दे दिया। जहां नफ्स को हज मिला, हमने दौलत का मुंह वहां खोला। और जहां दौलत लुटाने से रब राजी होता है, उसकी रहमतें बरसती हैं, वहां गफलत की पट्टी। वो क्या किसी शायर ने कहा था कि देखा है मैंने शहर में कूड़े के ढेर पर 2 बच्चे लड़ रहे थे फकत एक बेर पर, फसलों को काटते कुछ टूटी चूड़ियां, कुछ बिक गई हैं दोस्तों गंदम के सेर पर। और गंदम अमीर शहर की होती रही खराब, बेटी मगर गरीब की फाकों से मर गई। और मोहसिन नकवी कहता है, मोहसिन ये गरीब लोग भी तिनकों का ढेर हुआ करते हैं, कभी पानी में बह गए तो कभी मलबे में दब गए। और अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है। दौलत वहां जो जहां दौलत लुटाने से रब राजी होता है, उसकी रहमतें बरसती हैं। हमारे गुजरावाला धुल्ला चौक पे एक बूढ़ा दिन दिहाड़े आटे का थैला उठा के दौड़ लगाता है। नहीफ था, 2 कदम चला के लोगों ने पकड़ा और खूब जद्दोकोब किया। और बाद में सवाल किया कि बूढ़े ये जुर्रत क्यों की? तो वो बूढ़ा रोने लगा। वो कहता है 1 हफ्ता हो गया मुझे इस चौक में आके खड़ा होता हूं मजदूरी के लिए, और मुझे बूढ़ा समझ के लोग छोड़ के चले जाते हैं। हफ्ता हो गया, बच्चे भूख से मर रहे हैं। आज उनकी भूख देखी नहीं गई तो चोरी पे जो है वो आमादा हुआ। और दौलत यहां लुटाओ। ये नवाए वक्त में एक खबर छपी थी, कमालिया की बेटी वो शादी के काबिल थी, एक रिश्ता मिला, उधर से बारात आ रही है, इधर बेटी वाले तैयारियों में थे। हमसायगी में से किसी ने शरारत की कि जिसके घर में आ रहे हो वो अपनी बेटी को चंद जोड़ों के सिवा और कुछ भी नहीं दे सकता। बारात वहीं से वापस चली गई थी। बताओ उस बेटी के दिल पे जो कुचोके और जख्म लगे थे, उसका मदावा किसने करना था? चांदी उतर आई बेटियों के बालों में। मुफलिस को फिर उम्मीद है कि बारात आएगी। और किताबे जीस्त का एक और बाप बीत गया, जहेज बन न सका और शबाब बीत गया। और अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है। गरीबों की बेवाओं की बेटियां घरों में बूढ़ी हो रही हैं, तुम कुत्तों की लड़ाई पे पैसे लुटा रहे हो, तुम हिजड़ों पे दौलत लुटा रहे हो।
اگر دولت لٹانے کا شوق ہے تو معاشرے میں پھیلے ہوئے دکھ دیکھو، یتاما مساکین پہ دولت لٹاؤ تاکہ تم خدا کی رحمتوں کے مستحق ٹھہرو۔ لیکن دولت وہاں دی جہاں نفس کو حظ ملا۔ جب اس بیٹی نے کہا کفل مجھے بھوک تیرے تک کھینچ لائی ہے، یہ ایک جملہ کفل کی ہدایت کا سبب بنا۔ دل کے آئینے پہ چوٹ لگی، کفل رونے لگا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بہن مجھے معاف کر دے، تو جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے واپس گھر چلی جا، اور میرے لیے دعا کر کہ میں بڑا ہی کتا انسان ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ بیٹی گھر چلی گئی اور ادھر تقدیر کا قلم چل گیا۔ اسی رات کفل کو موت آ گئی۔ صبح ہوئی تو زمانے نے کفل کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا پڑا تھا کہ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ وہ معاف کر کے راضی ہوتا ہے۔ بھائی ہمیں بھی آدر ڈالنی چاہیے۔ حضور کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور عرض کرتی طہرنی یا رسول اللہ، طہرنی یا رسول اللہ، طہرنی یا رسول اللہ، طہرنی یا رسول اللہ۔ 4 دفعہ کہا آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے۔ حضور نے اس کا جرم پوچھا تو اس نے کہا کہ میں شادی شدہ ہوں، مجھ سے زنا کا ارتکاب ہوا، میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ اور یہ حضور سے جب اس نے عرض کیا تو حضور فرماتے ہیں یہ گناہ تو نے کیا ہے، اس کی سزا بھی تیرے لیے ہے، اس بچے کا کوئی قصور نہیں۔ حضور نے اس کو مہلت دی، اس نے بچے کو جنم دیا، پھر 2 سال اس کو دودھ پلایا۔ 2.5 سال بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہے، اس کو سنسار کیا گیا۔ پھر خود حضور نے جنازہ پڑھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا یہ بڑی بدکار عورت تھی، تو میرے نبی فرماتے ہیں عمر اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کا 10واں حصہ اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے، اگر غلطی ہو جائے تو ہم معافی نہیں کرتے۔ یار مثال کے طور پہ بندہ گناہ چھوڑ کے مسجد میں ہی آنا ہے نا اس نے، تو ہم کہتے ہیں لو 100 چوہے کھا کے بلی حج نو چلی، اور پائی تینوں مسجد اراکی نے وہایا، اسی اللہ نے جس اللہ نے تمہیں دکھایا ہے۔ کبھی ہم کہتے چور چوری چھوڑ دیتا ہے، ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا، جوتے چرانے آئے ہو۔ وہ یار وہ آ گیا ہے، مسجد کی آبادی کا سبب بنا ہے، ہمیں خوش ہونا چاہیے تھا۔ میں شکر گڑھ باؤنڈری پہ ایک گاؤں میں حاضر ہوا تو وہاں جو محلے کی مسجد تھی نا، وہاں نماز تو بڑی دور کی بات ہے، اذان پڑھنے کے لیے کوئی بندہ نہیں ملتا۔ یہ مسجدوں کی حالتیں ہیں۔ اقبال جب اندلس گیا، قرطبہ مسجد جس کے 1400 ستون ہیں، اسے اجڑا دیکھا تو اقبال وہاں پھوٹ پھوٹ کے رویا تھا کہ رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے، کل تلک جس ساکی کے گردش میں پیمانے رہے، خیر تو ساکی سہی مگر پلائے گا کسے، اب نہ میں کش باقی رہے نہ میں خانے رہے۔ اقبال کہتا ہے واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ میں کالی نہ رہی، رہ گئی رسم آذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، اور مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے۔ اللہ کے گھر تو ویران ہے، اگر کسی کی پیشانی میں سجدوں کا نور ٹپک رہا ہے، وہ اللہ کے گھر میں حاضر ہے، ہمیں تو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم شرمندہ کرتے ہیں۔ جب اللہ معاف کر دیتا ہے تو ہمیں بھی عادت ڈالنی چاہیے۔ علامہ سعدی لکھتے ہیں، شارح مسلم مفسر قرآن، ایک بوڑھے کا تذکرہ کرتے، وہ ہر سال حج کے لیے جاتا تھا۔ ایک دفعہ کسی نوجوان کو ان کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا، اللہ کے گھر میں پہنچے تو بوڑھے نے لبیک کہا، ہاتف سے آواز آئی لا لبیک، کہ بوڑھے تیرا کوئی حج نہیں۔ جو ساتھ نوجوان تھا وہ چونک سا گیا، اس نے کہا بابا جی آواز نہیں سنی؟ تو کہا بیٹے یہ آواز میں 70 سال سے سن رہا ہوں۔ تو وہ جوان کہتا ہے کہ بابا جی آپ پھر بھی آتے ہو؟ اب کلیجہ پھٹنے لگا، رو کے کہا کہ بیٹے بتا اس در کے علاوہ کوئی اور در ہے جہاں جا کے میں دامن پھیلاؤں؟ بس اتنا کہنا تھا کہ رحمت خدا بندی جوش میں آئی۔ ہاتف سے آواز آتی ہے کہ جا بوڑھے ہم نے تیرے 70 کے 70 حج قبول کر لیے۔ وہ معاف کرتا ہے بھائی، ہمیں بھی آدر ڈالنا چاہیے۔ کسی کو فرمائے شرمندہ نہ کرو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں صحابہ نماز کے لیے کھڑے ہیں، بالکل جماعت کا ٹائم تھا کہ کسی کی ہوا خارج ہو گئی۔
جماعت کا وقت ہے، ظاہر ہے وہ فوری اٹھے گا اور جا کے وضو بنائے گا. جو وہاں سے نکل کر وضو کے لیے جائے گا سبکی تو محسوس کرے گا نا، شرمندہ تو ہوگا نا. لیکن دیکھیے بھائی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے اسی وقت عرض کرتے ہیں کہ حضور اگر اجازت ہو تو ہم سب جا کے وضو نہ کریں. اللہ اکبر. میرے نبی فرماتے ہیں بہت اچھے. وہ سارے اٹھ کے گئے اور وضو بنا کے آئے. اب کیا خبر کہ کس کی ہوا خارج ہوئی، تو شرمندگی سے بچایا.